میں سروس کرتی تھی، اس لیے شہزاد سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے۔ اس کی دکان پر اکثر میں ضرورت کی اشیاء خریدنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات مجھ پر اس نے بہت بعد میں عیاں کی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا۔ شہزاد ایک بیوی کا شوہر ہی نہیں، 5 بچوں کا باپ بھی تھا، مگر اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے تو اب اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی کہ میں کشتی پر سوار ہو رہی ہوں۔ رسوائی کے افسانے جب زبان رد عام ہو چکے، تب میں نے محسوس کیا کہ عزت سے جینے کے لیے شادی کی بات کرنی ہی ہوگی۔ اس نے تو اس معاملے پہ گھنگنیاں منہ میں ڈال لی تھیں۔ میں نے شہزاد کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے نکاح کر لو ورنہ لوگ ہم کو جینے نہ دیں گے۔ وہ کہتا میرا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، ایک ہی چھوٹی سی دکان ہے اور بس اس معمولی دکان سے میں 2 گھروں کا خرچہ کیسے چلا پاؤں گا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم کوئی دوسرا اور اچھا روزگار تلاش کرو تاکہ حالات بہتر ہوں، پھر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے، لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ رقم جمع کی ہوئی تھی، یہ سرمایہ شہزاد کے حوالے کیا اور شہزاد نے دکانداری چھوڑ کر بزنس شروع کر دیا۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا، اس کا یہ دوسرا کام دنوں میں چل نکلا۔ پھر تو جیسے دولت نے ماہ پکڑ لی، اوپر ہی اوپر ہونے لگی۔ دیکھتے دیکھتے شہزاد امیر آدمی ہو گیا، حالات سازگار ہو گئے تو میں نے اس کو یاد دلایا کہ شہزاد یہ سب تم نے مجھ کو بنانے کی خاطر کیا تھا، اب تم ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کے بارے سوچ بھی نہیں سکتی۔ بے شک وہ قسمت کا دھنی تھا کہ اس کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا، لیکن مصروفیت کے بہانے مجھ کو آج کل پر ٹالتا رہا، جہاں تک کہ 8 سال اس نے محض اس سوچ میں گزار دیے کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے۔ اس کے باوجود میرے پائے استقلال کو داؤ ہوا کہ میں نے یہ عرصہ بھی صبر سے گزارا دیا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کا بندھن باندھنے کے بارے سوچا تک نہیں۔ بہرحال ایک طویل مدت کے انتظار کا کرب سہنے کے بعد میرا اس کے ساتھ نکاح ہو ہی گیا۔ میں شہزاد کو پا کر بہت خوش تھی، کیوں نہ ہوتی۔ اتنے عرصے کی ریاضت کے بعد میری تمنا کا حاصل مجھے مل گیا تھا۔ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی۔ شہزاد کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا، اپنا گھر تھا، گاڑی تھی اور معاشرے میں عزت کے ساتھ ایک پہچان بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ نکاح کے باوجود میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں مجبور والدین کے گھر میں رہ رہی تھی۔ کب تک؟ آخر میں ماں باپ کے در پر پڑی رہتی۔ شہزاد حالانکہ معاشی طور پر اس قدر مستحکم تھے کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھ سکتے تھے۔ جب میں نے بار بار ان کو یہ بات یاد کرائی تو انہوں نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ فی الحال میں ان کے ایک دوست کے مکان میں رہوں گی جو خالی پڑا ہوا تھا۔ تھوڑے سے سامان کے ساتھ انہوں نے مجھے اس مکان میں شفٹ کر دیا۔ اصل زندگی کا اب تو راز کھلا تھا۔ میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی اور وہ کئی دن میری طرف نہ آ پاتے۔ والدین کے گھر تنہائی تو نہ تھی، جہاں تنہائی تھی جی بھر کر میرا شکار کیا، مجھ کو وحشتوں کے سمندر میں ڈبو دیا۔ بار بار شکوانے پر وہ یہی کہتے، بزنس کی مصروفیت اور بال بچوں کی ذمہ داریاں لمحے بھر کو فارغ نہیں ہونے دیتی۔ کیا کروں، بڑی مشکل سے وقت نکالتا ہوں تو تم تک پہنچتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا کہ یہ اپنے بزنس اور پہلی بیوی بچوں کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ مجھے بہت غیر اہم سمجھتے ہوئے میرے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ آتے تو کھچے سے رہتے، بات پر دل چکنی کرتے، کوئی بات کرتی تو اس طرح تو کرارا جواب دیتے کہ بس منہ ہی تکتی رہ جاتی۔ ہفتوں میری طرف نہ آتے، لیکن مجھ کو تو ہر حال میں ان کے ساتھ نباہ کرنا تھا۔ والدین کو ناراض کر کے ان سے شادی کی تھی۔ اکثر وہ مجھ کو طفل تسلیاں بھی دیا کرتے کہ شجرے تیری لیے گھر بنانے کی مجھ کو دن رات فکر رہتی ہے۔ سوچتا ہوں کب تک دوست کا احسان اٹھاؤں گا اور تم کب تک غیر کے گھر رہ پاؤ گی۔ تھوڑا صبر اور کر لو، تم ہی نے مجھے نئے گھر کے خواب دکھائے تھے۔ ایک سودا اور ہو جائے تو اتنی رقم آ جائے گی کہ تمہارے لیے ایک شاندار بنگلہ کی تعمیر شروع کرا دوں گا۔ خدا نے میری دعا قبول کر لی، وہ سودا ہوگا۔ شہزاد کو اس سودے میں منافع بھی خوب ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے بعد شہزاد میرے ارمانوں کا بھی سودا کر دے گا۔ دولت آتے ہی اس کی نیت بدل گئی۔
ایک روز مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے چوری چھپے کوٹھی کی تعمیر کر رہا ہے۔ سوچا کہ وہ یہ کوٹھی میرے لیے ہی تو بنوا رہا ہے، سرپرائز دینے کی وجہ سے نہیں بتایا کہ مجھ کو زیادہ خوشی ملے۔ پتہ چلا کہ یہ گھر وہ میرے لیے نہیں، اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے لیے بنوا رہا ہے، اور ان کی فیملی وقتاً فوقتاً اس زیر تعمیر کوٹھی کو دیکھنے میں بھی جاتے رہتے ہیں۔ یہ بات ان کے ڈرائیور نے بتائی۔ یہ جان کر بڑا دکھ ہوا۔ میں ہر برے وقت میں ان کے ساتھ چلی اپنی جوانی کے میں نے 10 سال ان کے انتظار میں کاٹ دیے۔ اب جب سکھ پانے کی باری آئی تو شہزاد کو فوراً اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو اس میں بسانے کا خیال آ گیا۔ جب اس کی چھوٹی سی دکان تھی تو اس نے محبت کے وہ رنگ دکھائے کہ میں اندھی ہو کر اس کی انگلی پر ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب خدا نے اسے اچھے دن دکھائے، اس نے میرے نصیب پر کالک مال دی، میرا حق بھی دوسری عورت کی جولی میں ڈال دیا کہ جس کی جولی تو پہلے ہی سے بھری ہوئی تھی۔ غلطی میری ہی تھی، میں نے ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ رسم و راہ بڑھائی ہی کیوں، اور یوں جو کچھ اس نے مجھے دیا تھا وہ یہ کہہ کر پہلی بیوی کی نظر کاٹ دیا کہ پہلا حق تو اسی کا بنتا ہے کیونکہ وہ بچوں کی ماں ہے۔ کس سے فریاد کرتی؟ اس صدمے سے بیمار ہو گئی۔ میری بیماری بھی شہزاد کے لیے مجھ سے دوری کا سبب بن گئی۔ کہا کہ تم بیمار ہو، اکیلی کیسے رہو گی؟ چلو میں تم کو تمہارے میکے لے چلوں، وہاں تم کو کم از کم کوئی دیکھنے والا ہوگا۔ چند دن بعد جب یہ سنبھل جائے گی تو تم کو لینے آ جاؤں گا۔ اس بات کو مانے بنا میرے پاس چارہ کیا تھا؟ اس نے جو عارضی پناہ گاہ مجھے دے رکھی تھی اس سے بھی محروم ہو گئی۔ میکے آنے کے بعد میں شہزاد کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی۔ دن پر دن گزرتے رہے مگر مجھے لینے نہ آئے۔ لڑائی جھگڑا اور نہ کوئی رنجش۔ پھر یہ جدائی کیسی؟ سمجھ نہ آتا تھا میرا قصور کیا ہے۔ کیا پیار ہو جانا بھی کوئی قصور تھا؟ شہزاد آپس میں میرے کال کرنے کو پسند نہ کرتے تھے۔ ایک دن مجبور ہو کر فون کر ہی دیا۔ پوچھا اگر تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ خود آتے ہو نہ بلاتے ہو، کوئی جواب تو دو۔ تب انہوں نے بس اتنا کہا، آج شام تم کو جواب مل جائے گا۔ اور شام کو مجھے جواب مل گیا، ایسا جواب کہ میں لاجواب ہو گئی۔ انہوں نے لکھ کر بھجوا دیا کہ اپنے والدین کے گھر تا یاد رہ سکتی ہو تو میرے نکاح میں رہو گی، ورنہ میری طرف سے آزاد ہو میں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ اپنے والد سے مشورہ کر لو کیونکہ میں تم کو علیحدہ نہ تو گھر لے کے دے سکتا ہوں اور نہ کسی دوسری جگہ رکھ سکتا ہوں۔ میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، وہ تمہارا وجود برداشت کرنے کو تیار نہ ہوں گے اور میں ان کو کھونا نہیں چاہوں گا۔ یہ خط والد صاحب کو دکھانا ضروری ہو گیا کیونکہ وہ روز پوچھتے تھے کہ تمہارا شوہر تم کو لینے کیوں نہیں آتا۔ جب والد صاحب نے یہ خط پڑھا تو ایک لمحہ سوچے بغیر انہوں نے مردانہ انداز سے فیصلہ کر دیا کہ جو مرد اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا اس کے ساتھ جڑے رہنے میں نہ تو تمہاری کوئی معاشرے میں حیثیت ہوگی اور نہ سکھ ملے گا اور نہ ہماری کوئی عزت ہوگی۔ میں نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد شہزاد نے اپنے ملازم کے ہاتھ میری موت کا پروانہ بھیج دیا، گویا کہ اسے کبھی بہانا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں رحم نہ آیا، یہ خیال نہ آیا کہ جس عورت نے جوانی کے 10 سال اس کا انتظار کیا اب وہ یہ داغ لے کر کہاں جائے گی، کس سے فریاد کرے گی، کس سے اپنا جرم پوچھے گی۔ مگر یہ سوچنا شاید اس مرد کا کام نہیں ہوتا جس کی پہلے سے ایک بیوی اور 5 اپنے بچے موجود ہوں۔ سو اس نے بڑی شاطری سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ آج اس واقعے کو 20 برس ہو چکے ہیں، لیکن لگتا ہی یہی ہے کہ جیسے یہ زخم ابھی بھی لگا ہے۔ میں نے دنیا والوں سے آج تک یہ بات پوشیدہ رکھی کہ والدین کی دہلیز پر کیوں موجود ہوں۔ یہی کہتی ہوں کہ وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، 2 سال بعد چند دنوں کے لیے آتے ہیں، ان کی چھٹی کم ہوتی ہے۔ سمجھنے والے سمجھ ہی
لیتے ہیں کہ کبھی شہزاد کو کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا، پھر بھی برم رکھنے میں حادث کیا ہے؟ یہ خود فریبی ہی صحیح، کبھی کبھی خود کو تسلی کے لیے خود فریبی میں سے تو کام لینا پڑتا ہے۔ دل پر جو گزرتی ہے دل ہی جانتا ہے، لیکن کسی کو بتاتی ہے۔ شہزاد نے مجھے ایک میلی میں جان کر کب کا پھینکا ہے، میلی قمیض جان کر کب کا پھینکا ہے، پھر بھی نہیں چاہتی کوئی مجھے طلاق یافتہ کرے، مجھ پر رحم کھائے۔ میرے والدین کو رشتے دار مجھ پر ہنسے کہ دیکھ لیا دوسری عورت کے شوہر سے شادی کرنے کا انجام، اپنا داغ جگ ہنسائی کے ڈر سے کسی کو دکھا نہیں سکتی، ورنہ تو جی چاہتا ہے کہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں، ہاں وہ بے وفا ہے، میں طلاق یافتہ ہوں، اور کوئی نہیں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ میرے ارمانوں کا گلشن تو مدت سے برباد ہے۔ مجھے تو خود پتہ نہیں کہ میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں، ہاں مگر یہ بھی ایک خود فریبی ہے، ورنہ مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ سزا اس لیے کاٹ رہی ہوں کہ میں نے اپنے جیسی ایک عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، جانتی تھی کہ وہ عورت غم زدہ ہوگی، سوکھن کا دکھ جھیلے گی، اس نے تو سوکھن کا دکھ جھیل لیا، مگر اس کا گھر آباد رہا، میں ہی بلاخر سب کچھ کھو کر خام خواہ برباد ہو گئی۔ سوچتی ہوں جب ان کو بیوی کے ہوتے دوسری عورت سے عشق ہوتا ہے، اس وقت انہیں پہلی بیوی اور بچوں کا خیال کیوں نہیں آتا؟ گلاب تر و تازہ ہوتا ہے، دل سے لگا لیتے ہیں، مرجھانے لگتا ہے تو پرے پھینک دیتے ہیں۔ جرم تو دونوں کا برابر ہوتا ہے، مگر سزا ایک کو ملتی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ خدا حافظ، بائے بائے۔